ففتھ جنریشن وارفیئر. اب یہ ففتھ جنریشن وارفیئر ایک ماڈرن فینومینن ہے. سمپلی امریکن ڈیفنس جرنل میں امریکن جنرل نے نیول جنرل نے جب یہ سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ اس وقت پوری دنیا ففتھ جنریشن وارفیئر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گی. اور وہ ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرسٹ جنریشن وارفیئر. واٹ واز فرسٹ جنریشن وارفیئر؟ فرسٹ جنریشن وارفیئر واز ڈرگڈ when the people fought with horses and swords, cavalry and swords. That was the traditional warfare which was fought hundreds of years ago. So then with the advent of industrial revolution in the mid of 18th century, firearms came, and when the armies fought with firearms, that was called second generation warfare. And the third generation warfare was the warfare a step ahead of this industrial revolution when nuclear weapons came in the hands of the armies. And the first nuclear weapon America used in Hiroshima and Nagasaki in Japan, that was considered to be the third generation warfare. And the whole world, the global powers in the world, they started acquiring nuclear weapons. So that was third generation warfare. Now let's come to fourth generation warfare. Right after 9/11, it was propagated that now this was the era of fourth generation warfare, when terrorism was used as a tool against the states to fail them, because terrorists they were ideologues and they behaved transcending the frontiers. They did not limit to one or the other states. They were transcendent in their nature. So that was called that this was, the world was faced with fourth generation warfare. But now that American general says that the fifth generation warfare has started. And what was that fifth generation warfare? The first one, he said that vortex of anger of the common people, which is undirected. What is vortex of anger? Vortex of anger, flood of anger. The people are very angry. They have their grievances, and these are very common people. They're not very organized kind of groups, and these common people, they are directing their anger through social media, and this is undirected. They do not want to fail the state, but they have the grievances against the state because state isn't protecting them, state isn't giving them justice, state is corrupt, and so many other grievances. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ساہیوال کا واقعہ پیش آیا جس میں کچھ ایک گاڑی کے اوپر وہ انہوں نے جو کاؤنٹر ٹیررزم جو پولیس تھی اس نے حملہ کیا اور میاں بیوی کو مار دیا. اور اس کے بعد پوری پاکستانی نیشن جو ہے وہ چونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا اپنی اینگر کو شو کرنے کا, تو وہ کہاں پہ آئے؟ دے کیم آن سوشل میڈیا پیجز, دے کیم آن فیس بک, دے کیم آن ٹویٹر, دے کیم آن واٹس ایپ. اور یہ سوشل میڈیا نے ان کی آواز, ان کی اینگر کو ایسے پھیلا دیا, لیکن ان کی اینگر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کو فیل کرنا چاہتے, لیکن دے آر ویری فرسٹریٹڈ آف دی اسٹیٹس بیہیویئر, گورنمنٹس بیہیویئر. واٹ ہیپنس, ہاؤ ڈز اٹ بیکم دی ففتھ جنریشن وارفیئر؟ جب اینیمی کنٹری, جب ایڈورسٹی وہ دیکھتا ہے کہ لوگ غصے میں بھرے ہوئے ہیں, تو وہ پھر ان کے اینگر کو آرگنائز کرتا ہے اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے, اور تھوڑی سی جو ان کا اینگر ہے اس کو اور بڑھا چڑھا کے پھیلا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں warfare. And that fifth is actually psychological, to demoralize your adversary psychologically. تو ایک اور بھی طریقہ ہے اس میں ایسا ہے کہ کچھ ریجنس میں لوگ خوش نہیں, ان کے ساتھ جو اکنامیکلی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, یا ان کو ڈپرائیو رکھا جا رہا ہے پولیٹیکلی, سچ ایز بلوچستان, سندھ, انٹیریئر سندھ, اینڈ دین KPK. ریسنٹلی وی ہیو سین دیٹ تحریک پشتون جو ہے, پتہ نہیں TM واز دیٹ نیم, اوکے, وہ جو منظور پشتین تھا, تو منظور پشتین کی جو تحریک تھی, دیٹ واز آلسو سین کہ وہ تھوڑے سے اینگر کو بڑھا چڑھا کے پیش کر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ کسی بھی ریجن میں, کسی صوبے میں
اگر لوگ خوش نہیں ہیں, دے آر ناٹ ہیپی ود دا اسٹیٹ بیکاز دے تھنک دیٹ the state is depriving them of economic, political or social rights. They'll come on the social media and adversely. I mean, in Pakistan's case, that is India or Afghanistan or some other state, they would aggravate their anger by giving them the channel through social media, but fanning them all across the world. So this is called fifth generation warfare. Destabilizing the country, breaking the trust of the people on their own country that they cannot protect them, and that thing can fail the state. I mean, although the people did not want or do not want to fail the state, but that country, I mean, the adversary or the enemy knows very well that this anger, if organized, can demoralize the nation, and demoralization is everything in the war. آگے چلتے ہیں تو what آگے دیکھتے ہیں very old concept based upon disinformation. اب یہ fifth generation warfare ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کوئی نیا کانسیپٹ ہے. نہیں, یہ نیا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ 21st سینچری میں آیا جب سوشل میڈیا تھا, اور جب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت نہیں ہے. نہیں, یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ڈس انفارمیشن ہر زمانے میں پھیلائی جاتی رہی ہے اپنے دشمنوں کے بارے میں. ڈس انفارمیشن جب ایون چھڑیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی تھی, پھیلائی جاتی تھی ایک دوسرے کے آدمی کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کہ ان کا لیڈر مارا گیا ہے یا ان کے لوگ بھاگ گئے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ڈس انفارمیشن منہ کے ذریعے سے پھیلائی جاتی تھی, کبھی ٹرمپٹرس اعلان کر کے اس کو پھیلاتے تھے, کبھی جو ہے اپنے اسپائس کو بھیج کر مارکیٹ پلیسز کے اوپر ایک رومر پھیلا دی جاتی تھی. لیکن آج یہ حاصل کر لی ہے کہ آج یہ لمیٹڈ نہیں رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے دس کانسیپٹ آف ڈس انفارمیشن دیٹ ہیز بیکم گلوبلائز, ایون الیکٹرانک میڈیا سے بھی بہت آگے نکل گیا ہے. آپ کو ہاتھوں کے اندر آپ کی بڑے بڑے ویپنس آ چکے ہوئے ہیں جو کہ نیوکلیر ویپن سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں, جو کہ آپ کی اسٹیٹ کو فیل کر سکتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ففتھ جنریشن وارفیئر. اگر ہم بہت ساری ایگزامپل, پاکستان نے بھی انڈیا کے خلاف بہت سی ڈس انفارمیشن پھیلائی, انڈیا نے بھی, بٹ رائٹ ان دا بگننگ when 1948 war took place, Pakistan won in that disinformation. پہلی دفعہ ایک ریڈیو اسٹیشن, کشمیر ریڈیو اسٹیشن, کشمیر کی آواز کے نام سے, چکوٹھی کے مقام پر, یعنی کہ بارڈر ایریا پہ, انڈیا پاکستان کی جو کشمیر کا ایریا جہاں پہ بارڈر سیز فائر لائنس کی, ایک ریڈیو اسٹیشن پاکستان نے لانچ کیا, اور وہ موبائل ریڈیو اسٹیشن تھا. یہ ساتھ میں چلتے رہتے تھے, اور اس میں ویٹرن مفتی, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, اور اس کے علاوہ پاکستان کے بروکریٹ تھے جن کا نام تھا قدرت اللہ شہاب. یہ دونوں اپنی بہترین آواز اور اپنی آواز کے ساتھ اس ریڈیو سے کشمیریوں کے لیے پیغامات نشر کیا کرتے تھے, ٹیلی کاسٹ کرتے تھے, اور وہ کشمیریوں کا جو اینگر تھا اس کو گیلوانائز کیا, اور اس کو اس اینگر کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا, اور ان کو ایک لڑی میں پرو دیا. دیٹ واز اے ویری سکسیزفل لانچ آف ففتھ جنریشن وارفیئر فار پاکستان رائٹ آفٹر دی انسیپشن, بیکاز قائد اعظم واز لیونگ ایٹ دیٹ ٹائم. وہ اتنا سکسیزفل ہوا کہ انڈین ایئر پلینس نے ان کے ریڈیو اسٹیشن کے اوپر حملے بھی کیے تاکہ ان کو مارا جا سکے, لیکن وہ بچ کے نکل جاتے تھے. تو اس ڈس انفارمیشن نے بہت کمال کا کام کیا اور ہندوستان کے خلاف اینگر نہیں اضافہ کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1980s 70s اور آن ورڈ. 70s میں پاکستان واز کاٹ آف گارڈ ان 1971 وار, جب ڈس انفارمیشن انڈیا کی تباہ کن تھی. پاکستان اس کو سنبھال نہ سکا. نو ڈاؤٹ جینوئن گریونسز بھی تھے بنگلہ دیش میں یا اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں, لیکن انڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کے پوری دنیا میں پیش کیا. ہر اس زمانے میں ٹاکیز کا زمانہ تھا. ہندوستان کی فلمیں جو ہیں وہ لگتی تھیں بالی ووڈ کی ٹاکیز کے اوپر سنیماز میں. سنیماز میں سب سے پہلے 15 منٹ کا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کتنا ظلم کر رہا ہے بنگالیز کے اوپر وہ دکھایا جاتا تھا. 15 منٹ کا ٹریلر, ان کا غصہ جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا. پوری دنیا میں موویز کو اور ڈاکیومنٹریز کو دکھایا گیا, پاکستان کو بہت زیادہ ملائن کیا گیا. So Pakistan was not ready, was off guard completely against that launch of fifth generation warfare. I mean disinformation against Pakistan's army, and we failed completely. And then onward we see the 1970s, the 1980s. یہ سارا وہ زمانہ ہے جب انڈین کلچرل وار واز امپوزڈ اپون پاکستان. انڈیا کا بالی ووڈ اور ان کے اسٹار کے جو ڈراماز تھے اور ان کی انفارمیشن دیٹ کمپلیٹلی ٹو پاکستان دا سرپرائز, اور سمجھ نہیں لگ رہی تھی. اور ایون ایک دفعہ سونیا گاندھی نے یہ بھی کہا
कि we have won Pakistan without firing even a single bullet. We have reached the bedrooms of Pakistan. We have reached every nook and corner of Pakistan. To what we need else? हमने तो पाकिस्तान को जीत लिया, हमने पाकिस्तान को अपना बना लिया हुआ पाकिस्तानियों को. So that was the cultural warfare. That was, तो इसको भी हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे 80s में 90s में. उनकी फिल्मों को देखकर, उनके न्यूज़ को देख के समझते थे कि पाकिस्तानी स्टेट जो है, पाकिस्तान गलत बनाया गया, कायदे आज़म ठीक नहीं थे, वो तो पपेट थे उनके हाथों में, और उन्होंने इंडिया को कमज़ोर बनाने की इतनी ज़्यादा उनके दिल में ये बात पैदा हो गई. वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के साथ यूनाइट हो जाएं. ये इंडिया वॉज विनिंग दैट वॉर. अब हम देखते हैं रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है. इंडिया 7 बिलियन रुपीज़ इंडिया ने एलोकेट किए. 7 बिलियन रुपीज़ हमारे डिफेंस एनालिसिस के मुताबिक इंडिया ने एलोकेट किए हैं. और इंडिया ने 350 से ज़्यादा बॉट्स बनाए हैं. बॉट्स का मतलब है फेक पेजेस, वेबसाइट्स और आईडीज़ और चैनल्स बनाए हैं जिसके ज़रिए से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है. और अचानक ही आप बॉट्स पे एक डिसइंफॉर्मेशन की आइटम देते हो और उसको फैला देते हो. इसी तरीके से जी सलाम एक उर्दू में चैनल चल रहा है, और वो कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहा है. बलोच रेडियो चल रहा है, और वो बलोच लैंग्वेज के अंदर बलोचों में एंगर पैदा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ. पख्तून वेबसाइट्स हैं फेक पख्तूनों के नाम से, और वो गलत किस्म की प्रोजेक्शन करती हैं पाकिस्तान की ब्रुटैलिटीज़ को. ये सारा काम हिंदुस्तान कर रहा है टू डिमोरलाइज पाकिस्तान, ताकि इस एंगर को गैल्वनाइज किया जा सके. नाउ व्हाट इज़ पाकिस्तान रिस्पॉन्स? व्हाट इज़ पाकिस्तान रिस्पॉन्स? ISPR अब एक छोटा इदारा नहीं रहा. ISPR ने अपने फंक्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया हुआ. ISPR के बाद पास साइबर वॉरियर्स की एक फ़ौज है, और उस फ़ौज के ज़रिए से वो इंडिया के इस फेक किस्म की वॉरफेयर का मुकाबला करें. हमने भी इसी तरीके से बहुत सारी साइबर आर्मीज बनाई हैं, और ऑफेंसिव और डिफेंसिव हम अटैक्स करते हैं. ऑफेंसिव अटैक्स जो कि इंडिया में डिसइंफॉर्मेशन फैलाए, इंडिया की एंगर को बढ़ा चढ़ा के पेश. हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे डिसइंफॉर्मेशन. इंडिया में जो एंगर है, जो मुसलमानों का एंगर है, सिखों का एंगर है, या फिर दूसरे, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है. और डिफेंसिव ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी स्टेट का मोरल हाई करने के लिए लोगों में उनकी इमेज को प्रमोट किया जाता है. जैसे आवारान में ज़लज़ला आया, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, आवारान में ज़लज़ला आया तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे जाके बच्चों को उठा रहे थे, उनको एड पहुँचा रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे. तो वो सारा सोशल मीडिया में हज़ारों बॉट्स के साथ पूरे बलूचिस्तान और हर जगह पे फैला दिया गया, जिसके ज़रिए से ये डिफेंसिव साइबर जो आर्मी है डिफेंस कर रही है, अपनी इमेज को बेहतर बना रही है. और जो इंडिया फैला रहा है इन सारी चीज़ों के साथ, उसको उसके ख़िलाफ़ डिफेंसिव फोर्स है, और अटैक भी ये करती है. अटैक भी मुझे याद है, मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और उसके नीचे मैं कमेंट भी देता हूँ. कमेंट बॉक्स में मैं हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा एक कमेंट देता हूँ, मुझे पता भी होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं कमेंट देता हूँ. ज़ाहिर है हिस्ट्री में से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से लेकर एनालिसिस करके मैं उनको देता हूँ. तो एक दो दफ़ा तो मुझे किसी ने वहाँ पे कहा भी कि मुझे लगता है कि तुम साइबर वॉरियर हो पाकिस्तान की आर्मी के. तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई ओन कंट्री. So that even our own young people can do. They can go on the comment boxes. They even can give one or the other comment to protect Pakistan against Indian atrocities in Kashmir or on the Muslims there. और या ट्विटर में जा सकते हैं या फेसबुक के ऊपर. तो इस तरीके से जो अब इंडिया इज़ ऑन डिफेंसिव मोड. राजनाथ सिंह ने अभी रिसेंटली कहा था, पिछले साल की बात, उसने कहा था कि पाकिस्तान के जो साइबर वॉरियर्स हैं बहुत खौफनाक हद तक हमें जिच करके रखा हुआ. कश्मीर में जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं, या कश्मीर के अंदर उन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम दिया हुआ. तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज़ नाउ ऑन अलर्ट, और पाकिस्तानी ISPR इज़ वर्किंग एज एन इंस्टीट्यूशन एंड they are organizing that warfare, and that's good sign.
اب گلوبل ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ریسنٹ گلوبل ایگزامپلس تو بہت ساری ہیں سوشل میڈیا کو یوز کر کے تو ڈس انفارمیشن پھیلانے کی. ایران's nuclear program that was busted by Israeli and American cyber warriors when they sent the hackers and they hacked Iranian nuclear program and they completely destroyed some of the very crucial Iranian programs. تو اس کے بعد پھر انہی واریئرس نے ایران کے بہت سارے سائنٹسٹ کا پتہ چلایا اور ان کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا مختلف یورپ میں بھی اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی, اور ان سائنٹسٹ کو جو اٹامک سائنٹسٹ ہیں ان کو قتل کیا گیا. ان کے اسیسینیشن کے بعد ایران نے بھی بدلہ لیا, اسرائیل کے کچھ ڈپلومیٹس کو قتل کیا جس کو کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ, مگر انہوں نے آلموسٹ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کچھ سال پہلے تقریباً روک دیا تھا ان کے واریئرس نے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے یا پھر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اب اسلام کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن 9/11 کے بعد پھیلائی گئی اور سوشل میڈیا کو یوز کیا گیا, سب کو پتہ ہے کہ دس واز ففتھ جنریشن وارفیئر. آگے بفور عراق سے انویژن عراق کو بدنام کیا گیا کہ اس کے پاس ویپنس آف میس ڈسٹرکشن ہے نمبر 1, اور وہ القاعدہ کو سپورٹ کر رہا ہے. جب وار ہوئی تباہ ہو گیا عراق, اس کے بعد پتہ چلا نہ وہ القاعدہ کو سپورٹ کر رہا تھا نہ اس کے پاس ویپنس آف میس ڈسٹرکشن تھے. پھر اس کے بعد رشیا کی ابھی ریسنٹ مثال جو ٹرمپ کے الیکشن میں رشیا نے بہترین طریقے سے ایکٹ کیا اور انٹروین کیا ان الیکشنز کو, اور سارے کے سارے الیکشنز کے رزلٹ کو چینج کرنے میں اس کا اچھا خاصا رول تھا, اس کے سائبر واریئرس کا, اس کے ہیکرز کا. وہ دنیا کو ایک دفعہ تو چکا چوند کر کے رکھ دیا. دنیا کو پتہ چلا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت سوشل میڈیا کہ پورے کا پورا الیکشن ہی ہائی جیک ہو سکتا ہے. رشیا نے نہ صرف امریکہ میں اس سارے الیکشن کو ہائی جیک کیا, بلکہ رشیا نے یورپ میں بہت سارے الیکشنز کو ہائی جیک کیا ہے. اور رشیا کے ساتھ ہی بہت سارے یورپ میں جو کہ یورپین یونین کے خلاف جو بول رہے ہیں وہ اس پر رشیا کے ساتھ ہی ہیں, جیسے کہ وکٹر آربن ہے وہ جو ہنگری کا, اور ایسٹ یورپ میں بہت سارے رشیا کے جو ساتھی جو لیڈرز موجود ہیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے اس ففتھ جنریشن وارفیئر میں؟ ریمیڈیز کیا ہیں؟ سمپل ایک ہی چیز ہے ریمیڈیز میں. ہمیشہ آپ کے گھر میں جب سوراخ ہوتے ہیں تو باہر سے لوگ جھاتیاں مارتے ہیں, آپ اپنے ان سوراخوں کو بند کریں. وہ جو گریونسز ہیں, وہ جو اینگر ہے لوگوں میں, اس کے راستے کو بند کیا جائے. جسٹس کو پروموٹ کیا, اور وہ بھی جسٹس کون کرتی ہیں؟ صرف جوڈیشری نہیں کرتی, سارے انسٹیٹیوشنز کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز آنے چاہیے کہ تمام انسٹیٹیوشن, چاہے وہ باپٹا ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے, وہ جسٹس ڈلیور کرے. اور جسٹس صرف ایک ہی طریقے سے ہے, رول آف لا کے اوپر عمل کرے. لا اگر امیر کے خلاف کام کر رہا ہے تو امیر کو پکڑے, غریب کے خلاف غریب کو. پورے ملک میں سوشل انیکوالٹیز کو ختم کیا جانا چاہیے, ویلتھ انیکوالٹیز کو ختم کیا جانا چاہیے, کیونکہ جب ویلتھ ایکوالٹیز ہوں گی, سوشل جسٹس ہوں گی, تو کبھی بھی دشمن ملک کے واریئرس کامیاب نہیں ہو سکتے ان میں پروپیگنڈا پھیلانے میں. فرض کریں اگر پنجابیوں کے خلاف, پنجابیوں میں انڈیا کوشش کرے کہ ملک کے خلاف کوئی نفرت پھیلائے, تو کیا پنجاب والے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں. بلوچوں میں اس طرح کا پروپیگنڈا کرے وہ اٹھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان میں واقعی جینون اینگرس موجود ہیں پہلے سے. تو ان اینگر کو ختم کرنا چاہیے, یہ سب سے بہترین ریمیڈی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی ہم اذان نماز کے بعد دوبارہ سے آئیں گے اور تیسرا ٹاپک کریں گے آج کا کرنٹ افیئرس.